Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अगला सवाल है भाई कि आजकल ये मशहूर है कि हेलो का मतलब है तुम तबाह बर्बाद हो जाओ, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ इस तरह की तमाम बातों के ऊपर यह है कि आप लोगों की बातों पे काम ना धरा करें। यानी ये जो परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर वाले लोग हैं, उन्होंने हर चीज़ का कोई ना कोई बना के ना तो वो पब्लिक को हमेशा मुश्किल में डाला हुआ होता है। आप मेरे भाई गूगल में जाके हेलो लिखें लफ्ज़, विकीपीडिया के ऊपर उसकी पूरी तारीख खुल जाएगी कि ये हेलो लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका जो मतलब है ना जी हेलो का, वो है क्राई विद एक्सक्लेमेशन, यानी आप हैरानगी के साथ जो चीखते हैं ना, इसको हेलो कहा जाता है। और ये यानी इंग्लिश की जो नॉवेल्स लिखे जाते थे उनमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। अगर कोई हैरानगी के साथ, वो साइन भी होता है ना एक्सक्लेमेशन का, हमारे अक्सर कई वीडियोस में भी होता है जो लकीर खींच के नीचे डॉट, हैरानगी, चाहे वो खुशी से हो चाहे वो परेशानी से हो, दोनों की सूरत में। तो कोई शख्स चीखे हैरानगी के साथ, इसको हेलो कहा जाता है। और वो जब टेलीफोन के लिए फिर ये टर्म इस्तेमाल होना शुरू हो गई हेलो, ज़ाहिर है जब नया नया टेलीफोन शुरू हुआ तो उस पर बाकी हैरानगी होती है, ठीक है। अब तो परेशानी है कि यार ना ही बोले, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल से ही जान छुड़ा ली हुई है अल्लाह के फजल से। तो इसका ये मतलब था, इसका कोई मतलब, वो कहते हैं हेल लफ्ज़ है ना जहन्नम, हेलो का मतलब है जहन्नम में जाओ। ये सर किधरे भी नहीं मतलब, ये तो एवं कहानियां कराई उन्होंने, ठीक हो गया। थोड़ी आप भी ज़रा इल्म हासिल करो ना, जिस तरफ है वो लगा देते हैं, कभी किसी चीज़ का कोई मतलब बता देते हैं, कभी किसी चीज़ का कोई मतलब बता देते हैं, खुद पूरी सारी चीज़ें अवेल कर रहे होते हैं। वैसे मुसलमान को तो ये करना भी नहीं चाहिए, हेलो जायज़ है, लेकिन जब भी आगाज़ करें अस्सलामु अलैकुम कहें। मुसलमानों का तो ट्रेंड यही है कि मुसलमानों ने जब भी गुफ्तगू करनी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरगीब दिलाई है कि सलाम के साथ आपने गुफ्तगू शुरू करनी है। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि फरिश्तों को जाके सलाम करो, तो उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा। तो अस्सलामु अलैकुम भी है, अस्सलाम भी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी है। ये चारों सीगे साबित हैं। मेरा यूट्यूब के ऊपर जो है एक मसला नंबर 160 है सलाम के ऊपर, इससे रिलेटेड जितने मसाइल हैं मैंने डिटेल के साथ उसमें बयान किए हुए। तो हेलो की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहे ना सर, ठीक हो गया। ठीक हो। अगला सवाल भी अली भाई सेम नौयत का है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मॉस्क का मतलब है मच्छरों की अमाजगाह, इसलिए हमें मस्जिद को इंग्लिश में भी मस्जिद बोलना चाहिए, जैसा कि मुस्लिम का लफ्ज़ भी सेम है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो टर्म्स है ना उनको वैसा ही रहना चाहिए। मैं भी इस हक में हूँ कि हमें नमाज को प्रेयर नहीं बोलना चाहिए। प्रेयर तो है ही गलत ट्रांसलेशन है। प्रेयर कहते हैं इंग्लिश में दुआ करने को, ये क्रिश्चियनिटी से टर्म आई है। हम अगर हाथ उठा के दुआ करते हैं आप उसको ज़रूर प्रेयर करें, लेकिन नमाज प्रेयर नहीं है, नमाज वर्शिप है। वर्शिप वो होती है जिसमें आप पोस्चर भी बनाते हैं, कभी आप कुनूत करते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी माथा रखते हैं, यानी अपने पोस्चर्स बना के खुदा को रिस्पॉन्स करते हैं। ये प्रेयर नहीं कहलाता। उन पोस्चर्स में आप प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो एक जुज़ है ना। सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना ये प्रेयर है, अल्लाह की तरफ आप मुतवज्जे हो रहे होते हैं, लेकिन ये पोस्चर बनाना प्रेयर नहीं है, पोस्चर बनाना वर्शिप है। तो इसलिए बेहतर यह है कि सलाह का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाए, या आज उर्दू में नमाज का लफ्ज़ एक मुस्तामल हो चुका है इसके लिए, सलाह के लिए। इसी तरीके से मुस्लिम वर्ड इंग्लिश में भी यूज़ हो रहा है, अरबी में भी यूज़ हो रहा है। उस एतबार से मस्जिद का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो तो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह कहना कि मॉस्क जो है वो मच्छरों की अमाजगाह को मॉस्क कहा जाता है, बिल्कुल गलत है सर। ये भी आप जाके यूट्यूब के ऊपर लिख लें तो आपको गूगल में जाके लिखें, विकीपीडिया में लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मॉस्क यानी ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर लोग प्रेयर के लिए या वर्शिप के लिए जमा होते हैं, ठीक है। बाकी रूट वर्ड अगर कोई भी था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कुरान पाक में कई एक अल्फाज हैं जिनके रूट वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, और अब आप उन रूट वर्ड्स को लेके, मसलन अल्लाह का नाम है अस-समद, सूरह इखलास में नहीं आता अल्लाहु समद, तो समद का मतलब क्या है? बेनियाज नहीं सर, समद का मतलब होता है चट्टान। अरबी में समद कहते हैं चट्टान को,
پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے پیچھے بڑی پہاڑی چٹان لی جاتی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ 50 تیر انداز مقرر کیے تھے چٹان کے اوپر کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں, اور وہی جب انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا, نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے اور کئی اصحاب شہید ہوئے. اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چٹان اس پتھر کو پہاڑ کو کہا جاتا تھا جو الصمد کہا جاتا تھا, سمد عربی میں, جو آپ اپنے پشت کے پیچھے لیتے تھے اور اس کی بنیاد یعنی وہ کہتے ہیں بیک پہ وہ لیتے تھے, جس نے آج کل تسی کہتے ہو سائیاں دا ہاتھ ہے پیچھے, وہ سائیاں دا ہاتھ شاید نہیں, وہ پیچھے یعنی انہوں نے پورا پہاڑ لیا ہوتا سی سیفٹی کے لیے, اس کو سمد کہا جاتا تھا. الصمد خاص بڑی چٹان. لیکن آپ کوئی کہ نہیں جو یہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں, ہیل جو ہے وہ اس سے ہیلو بن گیا جی, نہیں مانا. ماسکیٹو سے ماسک بن گیا, اور نہیں مانا. اگر اس طرح بنانا ہے تو میں قرآن میں پھر بنا دیتا ہوں الصمد کو, آپ پھر کہو کہ چٹان, اللہ الصمد, اللہ چٹان ہے. لیکن جب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں. جس طرح میدان جنگ میں لوگ محتاج ہوتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے بیک چٹان رکھنے کے, اس طرح مسلمان کو اپنے بیک پہ اللہ کو رکھنا چاہیے, اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن آج کوئی اس کی لنگوسٹک کے اوپر جھگڑا تو نہیں کرتا, یار لفظ کڈو جی تے چٹان ہے تے اللہ تے چٹان تے مخلوق ہے تے اللہ تے خالق ہے. کہانیاں مولویوں کے بس میں ہو تو یہ بھی کہانیاں کرائیں. تو میں نے اس لیے ان کو علم الکلام والا, پھکی والا, اینٹی وینم والا جواب بھی دے دیا ہے, تاکہ اگر کوئی کہے تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں. آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوربہ. شوربہ ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ گوشت کا سالن, اس کا جو پانی والا پورشن ہے اس کو شوربہ کہا جاتا ہے, چاہے وہ آلو مٹر کا شوربہ ہو یا گوشت کا ہو, چھوٹے گوشت کا, مرغی کا, کسی کا شوربہ. لیکن شوربہ کا مطلب کیا ہے؟ شور کہتے ہیں فارسی میں نمک کو, اور با کہتے ہیں پانی کو. تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نمک والا پانی. تو یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو بولا جائے تو وہ شکنجوی کے اوپر بولا جانا چاہیے جس میں نمک اور نیمبو ڈالا جاتا ہے. تو کیا شکنجوی کو کوئی شوربہ کہتا ہے؟ حالانکہ لنگوسٹک کے اعتبار سے شوربہ جو ہے وہ اسی کے اوپر فٹ ان بیٹھتا ہے. تو مولویوں کا بات چلتا نا, یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی نا گوروں کی, تو انہیں کہنا سی دیکھ لو جی شوربے کا مطلب نمک والا پانی ہے, تو تسی جناب سالن نو شوربہ کہندے ہو. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی. حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو, لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, انہیں متنفر نہ کرو. یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں, بخاری اور مسلم کی جتنی حدیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ, امارت کا بیان, تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی علیہ السلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو. اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے, جی اس سے تو وہ بن رہا ہے, اس سے وہ بن رہا ہے. یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا, آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں, آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں کہانی کرا دی ہے. وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے. منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے, بت پرست تو تھے مکے میں. مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے, اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے, وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے. وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو, وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو. آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں. بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا, تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, اس نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے
یہ یعنی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوجتے ہیں جو مکے کے اندر ہے، خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی ان کا کہ ان کا بت ادھر ہے، اس طرح کی کہانیاں کرا دی. حالانکہ مسلمان تو یعنی نہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ کعبہ بھی بت ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو، اور وہ پھر پبلک کے اندر نہ عام ہو جاتی ہیں. تو یار کوئی سوچے تو صحیح، کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہے نہیں تھے، پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا. اب علمی طور پہ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا، سر 2 بندوں کے سہارے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے، وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ، جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا، اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں، کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. ٹھیک ہے. اور سنن نسائی میں موجود ہے، یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے، اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ اسپیشلی آیا، اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بال، پیٹھ کے بال گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. جہاں اتنا سٹرکٹ ماحول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاکید ہو، وہاں کسی کی جرت ہے سر کے بت رکھ کے آئے، اور وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا. تو یہ کہانیاں کرائی ہوئی انہوں نے. حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے؟ ساری کہانیاں ہیں. رفع الیدین پہ میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کا سبب وہ لیکچر بنائے 70A اور 70B. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس قسم کی کہانیاں ہیں. تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں. ٹھیک ہو گیا. سیریس نہ لیا کریں.